السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی لوگ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، ایک دوست نے یہ قربانی کے ایام میں بال اور ناخن کٹوانے کا مسئلہ پوچھا تھا، تو اچھی یاد دلائی انہوں نے۔ تو یہ مسئلہ آپ حضرات سن لیں، عام طور پر ان دنوں میں یہ حضرات کچھ پوچھتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کل 29 ہے ذی القعدہ کی، تو اگر کل چاند نہیں دکھتا تو جمعے کو ذی القعدہ کی 30 ہو جائے گی، اور اگر دکھ جاتا ہے تو جمعے کو ذی الحج کی پہلی ہو جائے گی۔ یہ جو ناخن کٹوانے کا مسئلہ ہے نا، یہ حدیث شریف کی روشنی میں علماء نے یوں لکھا ہے کہ مثلاً ایک شخص کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا کہ میں قربانی کروں گا، تو آپ کو پتہ ہے قربانی تو ہوگی ذی الحج کے 10 یعنی قربانی والے دن۔ تو حدیث شریف کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ ذی الحج کے چاند پر پھر ایسے آدمی کو جس نے قربانی کرنی ہے یا کروانی ہے، تو پھر وہ بال اور ناخن کاٹنے یا کٹوانے سے رک جائے ذی الحج کے چاند سے لے کر اپنی قربانی ہونے تک۔ یہ غالباً 10-11 دن بن جائیں گے۔ تو آپ حضرات پھر اس پر یہ دھیان دے لیں، یہ مسئلہ ہے اس کا۔ تو چاہے وہ سر کے بال ہیں، چاہے داڑھی کے بال ہیں، چاہے ہاتھوں کے ناخن ہیں، چاہے پیروں کے، ٹھیک ہے۔ اور اپنا اس میں یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیں، یہی مسئلہ جو ہے وہ چاہے بغل کے بال ہیں، چاہے زیر ناف ہیں، اگر وہ کوئی اور ایسا مسئلہ نہیں ہے تو وہ بھی یہ بھی ساتھ ہی میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو رہ گیا مسئلہ اب یہ ہے کہ اس حکم کا درجہ کیا ہے، آیا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے؟ تو فقہاء نے، علماء نے لکھا ہے کہ اس حکم کا درجہ جو ہے وہ مستحب کا ہے، کہ مستحب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس فرمان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ثواب پائیں گے، اور اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ ہے اس کا معنی۔ تو اگر انسان کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ثواب ہے، مستحب کا حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں عمل کرتا، وہ بال کٹواتا بھی ہے یا کاٹتا بھی ہے، ناخن کاٹتا بھی ہے یا کٹواتا بھی ہے، تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ حکم فرض، واجب یا سنت کے اس درجے کا نہیں ہے۔ تو یہ ہے اس سب کا خلاصہ۔ اگر پھر بھی کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ سکتا ہے۔